تم پھر جو چاہے وہ کر لو، پھر تم اپنی چال کیسے چل لو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم سب سے بہترین چال میرا اللہ کے سامنے کسی کی چال کام نہیں کرے گی، کہ کوئی چال نہیں چل سکتا اس کو سامنے، کسی کی چال کوئی معنی رکھتی نہیں ہے۔ تم کتنا ہوشیار بنتے ہو اپنی دنیا منانے کے لیے، دنیا کو تیار کرنے کے لیے، کہ یہ مختصر وقت جو ہے اس دنیا میں گزارے کا مختصر وقت جو ہے، آپ اس کو کس طرح ریڈی کرتے ہیں، آپ اس کی کس طرح فکر لیتے ہیں، کس طرح اس پر اسٹرگل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں، کتنے لوگ اس بات پر غور دیں کہ ہم میں سے ہر ایک انسان اپنی ایک چال بنا کر بیٹھا ہے، ہر ایک انسان اپنی جو نہیں بنا کر بیٹھا ہے وہ بنانے کی ترتیب میں ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح کروں کہ میں ایسے کر سکوں، میں ویسے کر سکوں، میرا کام بن جائے، میرا ایسے ہو جائے، میرا ویسے ہو جائے، یعنی میری زندگی سیٹ ہو جائے، میرے پاس مال کے آنے کا اسباب ہو جائے، مال کے آنے کی ترتیب بن جائے۔ ہر انسان اپنی اپنی چالیں چل رہا ہے، ہر انسان اپنی چال بنا رہا ہے، جبکہ وہ لامحدود زندگی ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ کے بندو اس اونٹ کی طرح وفادار بنو جو اللہ کے نبی نے بتایا، اس اونٹ کی طرح۔ کیا ہم ایک اونٹ سے بھی زیادہ حقیر ہے؟ ایک اونٹ اپنے مالک کی کیسے فرمان برداری کرتا ہے؟ اپنے مالک کی وہ جیسے کہتا ہے ویسے کرتا ہے، وہ جدھر اس کو موڑنا چاہے وہ ادھر مڑ جاتا ہے، وہ اس کا کھاتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کو معلوم ہے، وہ اپنے مالک کی بات جھٹلاتا نہیں ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ مالک کچھ کام ایسے بتاتا ہے جو اس اونٹ کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مالک کی بات مانتے ہیں، کیونکہ مالک کی بات کو ماننا اس کے لیے راحت بھرا ہوگا، سکون بھرا ہوگا، اس کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا جو مالک ہے اس کا برا نہیں چاہے گا۔ سمجھتے ہو؟ آج ہم جس نے ہمیں کھلایا ہے، پلایا ہے، پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اور جس نے دنیا بنا کر دی ہے، جو اس کو چلا رہا ہے، جو اس پر نگاہ رکھ رہا ہے، جو ہماری ترتیب بنا رہا ہے، آج ہم اس کو بھلا کر اپنی ترتیب خود بنا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہر انسان اپنی اپنی چال کس طرح بنا رہا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ میری چال کے بارے میں کسی کو پتہ نہ لگے، میرے اس کام کے بارے میں کسی کو یہ والا پتہ نہ لگے کہ میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہتر ہے آپ لوگوں سے بچائیں، بہتر ہے کہ کسی کی بد نظری تو نہ لگے گی، لیکن اللہ کے بندوں میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جس طرح دنیا کی محنت کر رہے ہیں، جس طرح دنیا پر اپنے اسٹرگل کر رہے ہیں، دنیا کا کاروبار بنانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، زندگی بتانے کے لیے جو ہم اپنا کام آگے بڑھا رہے ہیں، اس سے زیادہ ضروری، اس سے زیادہ قیمتی وہ وقت ہے جہاں ہمیں ضرور جانا ہے، 100% جانا ہے۔ ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہمارے بڑے چلے گئے، ہم کہاں باقی رہ جائیں گے؟ ہمیں بھی تو جانا ہے، تو وہاں کی ترتیب کتنی زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہمارا تو مختصر وقت ہے، چند 50 60 70 حتیٰ کہ 80 100 سال، اس سے زیادہ کوئی رہے گا یہاں پر؟ بتاؤ آپ رہیں گے؟ بتاؤ آج کی ڈیٹ میں دیکھا جائے، آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو 60 70 سال کا انسان بالکل ایکسپائر ہو جاتا ہے، کہ اس کا کرنا کچھ بس کی نہیں ہے، بس وہ ایک مائی بیٹھ کر اپنی راحت کی سانس لیتا رہے جب تک تیرا دم نہ نکل جائے۔ اب اس کو کچھ بس کے نہیں ہے، 70 80 کے قریب پہنچا، 19 60 کراس کری، وہ ضعیف کمزور ہوگا، لاچار ہوگا، محتاج ہوگا، اب وہ اپنے بچوں کے اوپر ہے، بچے اس کی فرمانبرداری کرتے تو نصیب والا، نافرمانی کرتے تو اور بھی زیادہ برا اس کے لیے۔ دیکھو ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہمارا مالک ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ساری باتیں مان رہا ہے، لیکن ہم اپنے مالک سے غافل ہیں، ہم اپنے مالک سے دور ہیں، ہم اس اونٹ سے بھی زیادہ حقیر ہو گئے ہیں جو کہ اللہ کے نبی نے بتایا ایک اونٹ کے بارے میں، کہ حدیث کا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے لوگ اللہ تعالیٰ کا بہت حکم ماننے والے اور نہایت نرم طبیعت ہوتے ہیں، جیسے تابعدار اونٹ جدھر اس کو چلایا جاتا ہے چلا جاتا ہے، اور اس کو کسی چٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تو اسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ اسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چٹان پر بیٹھنا بہت مشکل ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کی بات مان کر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔
کیا ہم اس اونٹ سے بھی زیادہ غیر گزرے ہیں؟ کیا ہم اس اونٹ کی طرح بھی وفادار نہیں ہو سکتے جو اپنے مالک کا حکم ماننے کے لیے ایک چٹان پہ بیٹھ جائے؟ مجھے بتاؤ، آپ کتنے ایسے جانور تو پالتے ہوں گے، آپ کے ایک اشارے پہ کیسے وہ کام کرتے ہیں اپنا؟ آپ کے پاس غلام ہیں، آپ اس کو 10 کام بتائیں گے تو وہ آپ کے 10 کے 10 کام کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے دنیا میں مالک بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کا نوکر ہے، وہ آپ کا تابع دار ہے، وہ آپ کا کام کرنے والا ہے، وہ آپ کا حکم ماننے والا ہے، وہ آپ کا کام کرے گا، کیونکہ اسے دکھ رہا ہے کہ میں اپنے مالک کی بات مانوں گا تو میرا فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر یہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو گیا، اگر میرا مالک، میرے دوستو اس بات کو سمجھو کہ میں جو آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس بات کو سمجھو کہ دنیا میں جو مالک ہوتے ہیں، اگر اس کا مالک اس سے خوش ہو گیا تو اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے پیسے بڑھا سکتا ہے، اس سے اور خوش دلی سے ملے گا، اس کو اچھے کام میں بھی بلائے گا، سمجھتے ہو؟ اس کو اپنی خوشیوں میں بھی شامل کرے گا، اس سے خوش ہوئے گا تو اس کے اچھے میں رہے گا، اس کو اگر کوئی پرابلم پیش آئی تو اس کا حل بھی نکالے گا، اس کو پرابلم سے بھی نکالے گا۔ مالک ایسے ہوتے ہیں، یہ تو دنیا کا عارضی مالک ہے ہمارے، سمجھتے ہو؟ جب دنیا میں ہمارے نوکر ہماری بات نہیں ٹالتے ہیں، ہماری بات نہیں جھٹلاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ذریعے میرا گھر چل رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ذریعے میری زندگی کی ترتیب بنی ہوئی ہے۔ میرے اللہ کی قسم اس بات کو سمجھو کہ ہمارا گھر جو چل رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، ہماری زندگی کی ترتیبیں جو بنی ہوئی ہیں وہ ہمارے اللہ کی طرف سے بنی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اللہ کو جھٹلائیں گے، اللہ کی نہ مانیں گے، اللہ کو بھول کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے ساتھ پھر کہاں ٹھیک ہوئے گا؟ کہاں ٹھیک ہوئے گا بتاؤ؟ ہم بہت بڑے غفلت میں، بہت بڑے دھوکے میں چل رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کے خادم ہوتے تو ہم اس کے تابعدار کیسے ہوتے، کیسے ہم اس کی باتوں کو مانتے، اس کو رول کیسے فالو کرتے؟ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ تجھے ہمارے اس مکان میں یہاں نہیں بیٹھنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، ادھر نہیں جانا ہے، ادھر جانا ہے، تجھے یہاں نہیں آنا ہے، تجھے وہاں رہنا ہے، تجھے یہ نہیں پینا ہے، تجھے یہ پینا ہے، یعنی جو اس کو کام دے گا، جو اس کو بتائے گا، وہ اس کے سارے رول فالو کرے گا۔ کیوں؟ اگر اس نے فالو نہیں کی تو اس کے لیے نقصان ہے، تکلیف دہ چیز ہے، اس کے لیے فائدے کی چیز نہیں ہے، پھر اس کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ اس کے مالک نے اس سے منع کیا ہے۔ اور جو ہمارا مالک کہتا ہے، تم اپنے مالک کو اس سے بھی زیادہ کمزور سمجھتے ہو، دنیا کے مالکوں سے زیادہ کمزور اپنے مالک کو سمجھتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں جو یہ ہمیں حکم دیتے ہیں، دنیا میں جو عارضی مالک ہمیں بتاتے ہیں، یہ اصل مالک ہے۔ جو اصل مالک ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ بھی ہم سے حساب لے گا، وہ بھی ہم سے کہے گا میرے بندو، جب اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہمیں کن کاموں کو نہیں، کن کاموں کو نہیں کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے کیا ہوگا؟ حرام کاموں سے بچو، یہ اللہ کا حکم ہے، حرام کاموں سے بچو، زنا کی طرف نہ جاؤ، ظلم نہ کرو اللہ کے بندوں پر، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان والوں کی اور رسولوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ تم اللہ سے کیسے غافل ہو سکتے ہو؟ تم اللہ سے کیسے انجان ہو سکتے ہو؟ جبکہ اللہ ہر حال میں اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، اپنے بندے پر نگاہ رکھے ہوئے، اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، یہاں بھی کرتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی کرے گا۔ ہم اس کے بندے تو بنے، ہم اس سے اپنی وفاداری تو جتائیں، ہم اس کا اپنا سر تو جھکائیں، کہ ہم بس اتنے ہی سمجھدار ہیں کہ ہم جو ہمیں دکھتا ہے ہم اس کو ہی مانیں گے، جو اللہ کے حکم ہے کہ ہم ان کو پورے نہیں کریں گے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، دنیا کی چال چل کر، دنیا میں اپنی میٹنگیں بنا کر ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ سوچو تو صحیح میرے دوستو، سوچو تو صحیح۔ جب رہنا نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور یہ ایک عارضی وقت ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، تو ہمیں جب یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہی اصل مالک ہے، حق اور سچ ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کی تیاریاں کرنی ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی جو لامحدود ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، وہاں کی تیاری زیادہ ضروری ہے، تو ہم یہ بے وقوف کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ ہم نہ سمجھو والی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔
ہر انسان اپنی چال بنا رہا ہے، اپنی ترتیب بنا رہا ہے کہ میں ایسا نہ ایسا کر لوں، ایسا نہ ویسا کر لوں، اس طریقے سے اب یہ والا کام شروع کر دوں، اس طریقے سے کام کر دوں، اس طریقے سے کام کر دوں۔ یعنی اپنی زندگی کو بنانے میں اچھی باتیں بناؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بناؤ، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ تم اپنی لامحدود زندگی کو بناؤ۔ اگر میں آپ کو ایک چانس دوں کہ دیکھو یہ دو مکان ہے، مکان ایک ٹوٹا پھوٹا سا ہے اور ایک محل ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس میں کس کو لینا پسند کرو گے، یہ تمہارا مختصر سا ہے اور یہ بہت بڑا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ بڑے والوں کی کہو گے، ہے نا، ظاہر ہے۔ اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، ہے نا۔ پھر دوستو، یہ دنیا ایک مختصر ہے، آپ اس کے لیے نہ رات دیکھ رہے ہیں، نہ دن دیکھ رہے ہیں، نہ رات دیکھ رہے ہیں، نہ دن دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم کو چاہیے یہ تھا کہ ہم اس زندگی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے، ہم اس زندگی کے لیے اپنے مشورے کرتے، اپنی میٹنگ کرتے، اس زندگی کو بنانے کے لیے اپنے ایک دوستوں کی ایسی میٹنگ بناتے جس طرح ہم اپنے کاروبار کی ترتیب بناتے ہیں نا۔ کوئی دوست پرسنل بنا لیتے ہیں، ہے نا، کوئی خاص ہوتے ہیں، کوئی گھر کے اپنے ہوتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے اسے کرنا ہے، اس طرح سے اسے کرنا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اپنی اس لامحدود والی زندگی کی تیاری کرو، ان کی میٹنگیں کرو، ان کے بارے میں مشورے کرو، ان کے بارے میں باتیں کرو کہ تمہیں کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور آج کیا کر رہے ہیں اور کل کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے ہم یہاں بھی کامیاب ہو سکیں اور وہاں بھی کامیاب ہو سکیں، یہاں بھی کامیاب ہو سکیں اور وہاں بھی کامیاب ہو سکیں۔ ایسا کیا کریں ہم؟ یہ میٹنگیں کرو، یہ مشورے کرو۔ اللہ کی قسم، اگر آپ چاہیں صرف ایک انسان اگر آپ اپنے دل پہ لے لیں، آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ اللہ کی طرف آئیں گے، صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، میں کیسے کروں، میں کیا کروں۔ آپ یہ نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ یہ کام میرے اللہ کا ہے، میرے نبی والا کام ہے، میں کروں گا اسے، یہ میرا کام ہے۔ کوئی آتا تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو ٹھیک ہے، میری تو زندگی بنے گی۔ میرے اللہ کی قسم، اگر ہمارے اخلاق ٹھیک ہوئیں گے، ہماری نیت درست ہوگی، تو اللہ کی مدد ایسے آئے گی، اللہ کی مدد ایسے آئے گی۔ اللہ ہماری باتوں میں ایسی طاقت ڈالے گا کہ اللہ کے بندے ضرور اللہ کی طرف آئیں گے، ضرور ہماری مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، ہم اپنے کاموں کو اچھے کریں، ہم اپنے اخلاصوں کو اچھے کریں، ہم اپنے آپ کو اچھے بنیں اور اللہ کے حکموں کو پہچانیں، ہم خود بھی اللہ کی طرف آئیں اور اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کی طرف لائیں۔ سمجھتے ہو؟ دنیا کی ترتیب ہم نے بہت بتا لی۔ دیکھو تو سی میرے بھائیوں، کتنوں کا بڑھاپا بھی آ گیا، جوان بچپن سے جوان ہو گئے، جوان سے بوڑھے ہو گئے۔ دنیا کی تیاریاں کب تک چلیں گی؟ یہ کب تک؟ جب تک مر نہ جائیں گے۔ مجھے بتاؤ کیا تیاری کری ہم نے آخرت کی؟ اب چھوڑو اس دنیا کو، اب آخرت کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اب اپنے دل سے کہو کہ اے دل، اب اس دنیا میں نہیں، اب اس دنیا سے دل نہ لگا، اپنے اللہ سے دل لگا، اب اپنے اللہ کی طرف آ جا۔ اتنی زندگی گزار دی دنیا پر، کیا دنیا نے دیا، کیا حاصل ہوا؟ کل بھی روز کا کھانا، روز کا پکانا، آج بھی ویسے ہی ہے۔ کل بھی دکھ تھے، آج بھی دکھ ہے، کل بھی غم میں تھے، آج بھی غم میں ہیں۔ نہ پہلے کی پریشانی ٹینشن ختم ہوئی، نہ آج کی ختم ہوئی، اور کل کی کس کو پتہ ہے۔ اب چھوڑو اس دنیا کے مشورے، دنیا کی چال چلنا۔ اب ایک مشورہ کرو کہ کس طرح میں اپنے کام کو لے کر چلوں اس دین کے کو، کہ میرے اللہ کے بندے اور اللہ کی طرف میں بھی اپنی زندگی ایسی بتاؤں، اور میرے اللہ کے بندے بھی، میرے بھائی بہن بھی، کس طرح میں اللہ کی طرف۔ اب اپنے یہ مشورے بناؤ، اپنی یہ چال چلو، کل اللہ فخر کرے ہم پر کہ میرے یہ وہ بندے ہیں جو میرے دین کی خاطر اپنے مشورے کرتے تھے، ایسے سے کام کرتے تھے کہ کس طرح میرا اللہ خوش ہو جائے، کس طرح۔ جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا کام کرتے کہ مالک خوش ہو جائے، مالک کے خوش ہونے سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میرا اللہ کی قسم، جب ہم اپنے اللہ کو خوش دیکھیں گے، اللہ کا فخر ہم پر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا نصیبوں والے ہوں گے،
کیا محبت اللہ کی ہوگی، کیا اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اب اللہ کو راضی کرنے میں اپنا وقت لگاؤ، اب اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف دوڑو۔ بہت دنیا کی طرف دوڑ لیے، اب اللہ کی طرف دوڑو، اپنے دین کی تیاری کرو، اپنے آخرت کی تیاریاں کرو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔